اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے خفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ عہد شکن یہود۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا ہے، جیسے اور جگہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے ان کے سروں پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا اور وہ یقین کر چکے کہ پہاڑ ان پر گرا کہ انہیں کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے اور جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ثابت یہی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبز اگتا ہو۔ حدیث فتون میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جب انہوں نے تاج سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا گیا کہ اب تو حکما سنیں۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا در سجدے میں اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس کا زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کر فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔ صورتیں مسخ کر دی گئیں۔ اس واقعہ کا بیان تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے، جہاں فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، وہیں اس کی تفسیر بھی پوری بیان ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اہل بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے مکاری کی، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں۔ اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کیا جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے اور عبارت قرآن کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت وَاسْأَلْهُمْ اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ پر نظر ڈالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مرد و عورت دم والے بندر بنا دیے گئے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم پہلے سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کو مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے مر گئے۔ کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ بندر جو اب ہیں جو اس وقت بھی تھے، یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے غضب و غصے سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنی دنیاوی اور اخروی عذابوں سے نجات دے، آمین۔ خاسئین کے معنی ذلیل اور کمینہ۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے جو بیان کیا وہ سب سن لیجیے۔ ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔ اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتی تھیں، لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔
अज़ां बाद उनमें से एक शख्स ने यही ला निकाला कि हफ्ते वाले दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे में फांस कर डोरी को किनारे पर किसी चीज़ से बांध दिया। इतवार वाले दिन जाकर निकाल ली और पका कर खाई। लोगों ने खुशबू पाकर पूछा तो उसने कहा मैंने तो आज इतवार को शिकार किया है। आखिर ये राज खुला तो और लोगों ने भी इस हीले को पसंद किया और इसी तरह सब मछलियों का शिकार करने लगे। फिर तो बाज़ ने दरिया के आसपास घड़े खोद लिए। हफ्ता वाले दिन जब मछलियाँ उसमें आ जाती तो उसे बंद कर देते और इतवार वाले दिन पकड़ लाते। कुछ लोग जो उनमें नेक दिल और सच्चे मुसलमान थे वो उन्हें रोकते और मना करते थे, लेकिन उनका जवाब यही था कि हम हफ्ते को शिकार ही नहीं खेलते, हम तो इतवार वाले दिन पकड़ते हैं। इन शिकार खेलने वालों और मना करने वालों के सिवाय गिरोह उनमें और भी था जो मुसलहत वक्त बरतने वाले और दोनों फिरकों को राज़ी रखने वाला। वो तो उनका पूरा पूरा साथ देता था। उनका न शिकार खेलते थे न शिकारियों को रोकते थे, बल्कि रोकने वालों से कहते थे इस कौम को क्यों वाज़ और नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करेगा, जो सख्त अज़ाब करेगा, और तुम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर चुके, मना कर चुके। जब नहीं मानते तो अब इन्हें छोड़ो। ये जवाब देते कि एक तो अल्लाह के हाँ हम माजूर हो जाएँ इसलिए, और दूसरे इसलिए भी कि शायद आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों ये मान जाएँ और अज़ाब इलाही से निजात पाएँ। बिलाखिर इस मुस्लिम जमात ने इस हिला जो फ़िरका का बिल्कुल बाइकाट कर दिया और इनसे बिल्कुल अलग हो गए। बस्ती के दरमियान एक दीवार खींच ली और दरवाज़ा अपने जाने का रखा और एक दरवाज़ा इन हिला जो नाफरमानों के लिए। इस पर भी एक मुद्दत इसी तरह गुजर गई। एक दिन सुबह मुसलमान जागे, दिन चढ़ गया, लेकिन अब तक इन लोगों ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला था और ना उनकी आवाज़ें आ रही थी। ये लोग मुतहय्यर थे कि आज क्या बात है। आखिर जब ज़्यादा देर लग गई तो लोगों ने दीवार पर चढ़ कर देखा तो वहाँ अजीब मंजर नजर आया। देखा कि वो तमाम लोग माँ औरतों बच्चों के बंदर बन गए हैं। उनके घर जो रातों को बंद थे इसी तरह बंद हैं और अंदर वो कुल इंसान बंदर की सूरतों में हैं जिनकी धुएं निकली हुई हैं। बच्चे छोटे बंदरों की शक्ल में, मर्द बड़े बंदरों की सूरत में, औरतें बंदरियाँ बनी हुई हैं और हर एक पहचाना जाता है कि ये फ़लाँ मर्द है, ये फ़लाँ औरत है, ये फ़लाँ बच्चा है वगैरह। ये भी याद रहे कि जब ये अताब आया तो ना सिर्फ वही हलाक हुए जो शिकार खेलते थे, बल्कि उनके साथ वो भी हलाक हुए जो उन्हें मना करते थे और खामोश बैठे हुए थे और मेल जोल तर्क न किया था। सिर्फ वो बच्चे जो उन्हें मना करते रहे उनसे अलग थलग हो गए थे। ये तमाम अक़वाल और कुरान करीम की कई एक आयतें वगैरह शाहिद हैं कि सही बात यही है कि उनकी सूरतें बदल दी गई थी, सचमुच बंदर बना दिए गए। ना ये कि मानवी मसख था, यानी उनके दिल बंदरों जैसे हो गए थे जैसा कि मुजाहिद का कौल है। ठीक तफसीर यही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सूर और बंदर बना दिया और ज़ाहरी सूरतें भी उनकी इन बद जानवरों जैसी हो गई। वल्लाहु आलम। फजअलनाहा में खा की ज़मीर का मुरज्जा किरा जाता है, यानी हमने बंदरों को सबब इबरत बनाया। इसका मुरज्जा हैतान है, यानी इन मछलियों को, या इसका मुरज्जा अकूबा है, यानी इस सज़ा को। और ये भी कहा गया है कि इसका मुरज्जा करिया है, यानी इस बस्ती को हमने अगले पिछलों के लिए इबरतनाक अमर वाक़या बना दिया। और सही बात यही मालूम होती है कि करिया मुराद है और करिया से मुराद अहले करिया हैं। निकाल कहते हैं अज़ाब व सज़ा को, जैसे कि और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिर वल ऊला। इसको इबरत का सबब बनाया आगे पीछे वाली बस्तियों के लिए। जैसे कि और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा, हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियों को हलाक किया और अपनी निशानियाँ बयान फरमाई ताकि वो लौट आएँ। और इरशाद है अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ा, ये भी मतलब बयान किया गया है कि इस वक्त के मौजूद लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए इबरतनाक वाक़या दलील बन जाए। गो बाद लोगों ने यह भी कहा है कि बाद में आने वालों के लिए वाक़या को कितना ही ज़बरदस्त इबरतनाक हो, अगलों के लिए दलील नहीं बन सकता, इसलिए कि वो तो गुजर चुके। तो ठीक कौल यही है कि यहाँ मराद मकान और जगह है, यानी आसपास की बस्तियाँ, और यही तफसीर है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि की। वल्लाहु आलम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू वतत्तख़िज़ुना हुज़वन क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय को ज़बह करने का हुक्म देता है तो उन्होंने कहा आप हमसे मजाक क्यों करते हैं। जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। और ये भी मानी बयान किए गए हैं कि उनके अगले गुनाह और उनके बाद आने वाले लोगों के ऐसे गुनाहों के लिए हमने सज़ा को इबरत का सबब बनाया। लेकिन सही कौल वही है जिसकी सेहत हमने बयान की, यानी आसपास की बस्तियाँ। कुरान फरमाता है वलक़द अहलकना मा हौलकुम, और फरमान वला यज़ालुल लज़ीना, और फरमान अफ़ला यरौन अन्ना नअतिल अर्ज़। गरज़ ये अज़ाब उनके ज़माने वालों के लिए और बाद में आने वालों के लिए एक सबक है। और इसीलिए फरमाया व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, यानी ये जो बाद में आएंगे उन पर परहेज़गारों के लिए मूजब नसीहत हो। मूजब नसीहत यहाँ तक कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कि ये लोग डरते रहें कि जो अज़ाब व सज़ाएँ उन पर उनके हीलों की वजह से, उनके बकर फ़रेब से हलाल को हलाल कर लेने के बाद नाज़िल हुई, उसके बाद भी जो ऐसा करेगा ऐसा ना हो कि वही सज़ा और वही अज़ाब उस पर भी आ जाएँ। एक सही हदीस इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन बता ने वारद की है कि रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तरतकिबू मरतकबत यहूद
فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیلہ، یعنی تم نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی سکہ ہیں، واللہ عالم۔ قاتل کون؟ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور توانگر تھا، اس کی کوئی نورین اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں سے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مال کے بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعہ کا فاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے فاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کلم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ آج آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق ہو، کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مسائل شریعہ کے موقع پر مذاق جہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں جچتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں۔ جوں جو وہ سوال بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ احترام والدین پر انعام الہی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس کی ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت و تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا، میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق و تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، پس اب جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے بجائے لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ حجت بازی کا انجام۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم الہی، امر الہی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا، بلکہ شکے نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ ابن جریج فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ملتے ہی اگر وہ کسی گائے کو ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہو جاتی۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد اور چمکدار رنگ کی ہے جو دیکھنے والوں کے دل کو بہت پسند آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو زرد جوتی پہنے وہ ہر قیمت خوش و خرم رہے گا، اور اس جملے سے استدلال کیا ہے تضر الناظرین۔ بعض نے کہا ہے مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا ہے۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ اس قدر شوخ و گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں، تو رات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس کی عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا ہے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے، انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر عائد نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا کلام ہے، واللہ عالم۔ اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ خل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دبا نہیں، یک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست و توانا ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، اس میں نہ کوئی داغ دبا ہے۔ اب اتنی بڑی کاوش کے بعد بادل نخاستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ کسی نے کہا ہے اس لیے کہ انہیں اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ حکم کی بجاوری کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں حکم ماننا ہی پڑا، واللہ عالم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو دیکھے بغیر ادار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا اور اوصاف پورے بیان کر دیے گئے، جیسا کہ حضرت امام مالک، امام اوزائی، امام لیث، امام شافعی اور امام احمد رحم اللہ اور جمہور علماء کا مذہب ہے، اسلاف و متاخرین کا بھی، اور اس کی دلیل صحیحین کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خامد کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، قتل خطا اور وہ قتل جو مشابہ عمد کے ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کوفی اور امام ثوری رحمۃ اللہ وغیرہ بیع سلم کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کی حقائد ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔